اظہار رانا نے سب کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ کشمیر پر بات کرتے ہیں، گلگت پر بات کرتے ہیں، سندھ پر، پنجاب پر، باقی پاکستان پر بات کرتے ہیں، لیکن کہاں ڈیولپمنٹ ہوا ہے؟ یہ لوگ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے آپس میں اتحاد کر کے بیٹھے ہیں، عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ایک دن ان لوگوں کا آپس میں جوڑ توڑ ختم ہو گئے تو عمران خان باہر، اور پھر ان لوگوں کا جگہ جو ہے وہ پاکستانیوں کو معلوم ہے۔ تو آئیے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کومنٹ میں لکھیے کہ اظہار رانا صاحب صحیح کہہ رہا ہے یا یہ جو باقی اینکر بیٹھے ہیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے اپنے سو کارڈ لیڈرشپ پہ، اچھا کہ کشمیر کے حالات اس وقت جو سچویشن ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، 4 دفعہ وزیر اعظم، ایسے ہی بات کر دی۔ مطلب آپ کوئی ایسی بات کیوں نہیں کر دیتے جس میں غریبی کی بات ہو؟ آپ ایسی بات کوئی کیوں نہیں کرتے جس میں بھوک کی بات ہو؟ پاکستان اس ٹائم بدترین معاشی دور سے گزر رہا ہے۔ ہمیں ہر سال $30 بلین صرف قرض کی ادائیگی کے لیے چاہیے۔ یہ آپ کے وزیر اعظم بھلائی کے لیے جو انہوں نے پچھلی حکومتیں کی نا، وہ اسباب چھوڑیں آپ نے IMF کو گرمی رکھ دیا پاکستان۔ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں کہ 11 دہشت گردی کس نے پیدا کی ہے؟ دہشت گردی کس کے دور میں پیدا ہوئی ہے؟ کون تھا اس کا ذمہ دار؟ نام لے اس کا۔ جیسے فری اینڈ فیئر الیکشن پاکستان میں ہوتے ہیں، ایسے تو کبھی بھارت میں ہوئے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو آزاد کشمیر کے الیکشن ہے، یہ بھی آپ کو فری اینڈ فیئر نظر آتے ہیں، کیونکہ شرجیل انعام احمد صاحب کی میں گفتگو سن رہی تھی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گفتگو سن رہی تھی، اپنے اپنے انداز میں وہ لوگ جملے کستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی کوئی فارم 47 کا تانا دے کر چلا جاتا ہے، کبھی کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہاں پر تو نا تجوریوں کا منہ کھولا جا رہا ہے، خزانے کا منہ کھولا جا رہا ہے، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں۔ ایک ایسا الیکشن جس میں وہاں کی سب سے میجر پارٹی جو وہاں کی حکمران پارٹی رہی، اسے الیکشن ہی نہیں لڑنے دے رہے آپ۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک صوبے کی CM وہاں جاتی ہیں اور وہاں جا کے اعلان کرتی ہیں کہ کل پرسوں ہی بسیں آ جائیں گی، اور الیکشن کمیشن خاموش بیٹھا دیکھتا رہتا ہے، اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتا۔ خود مسلم لیگ نون کے وزیر مملکت جو ہیں وہ ایک پروگرام میں کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو الیکشن کمیشن کو ان کے خلاف ایکشن لے لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن الیکشن کمیشن نہیں جاگے گا۔ الیکشن کمیشن سے PTI کو الیکشن روکنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن گھر چلا جائے، ہاں چلا جائے، ابھی بھی وہ گھر سے بیٹھ کے آپریٹ کر رہا ہے نا۔ اب وہ کون سا وہاں بیٹھ کے کر رہا ہے؟ ورک فرام ہوم والی بات ہی ہے نا۔ اور شازیہ کی اگر میں بات مان لوں کہ جہاں وفاق کی میں جس کی حکومت ہوتی ہے تو کشمیر میں بھی اس کی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر استحکام پارٹی کی حکومت ہونی چاہیے آزاد کشمیر میں، ٹھیک ہے نا، تاکہ وفاق کی اور ادھر کی حکومت برابر ہو جائے، ہاں وہ برابر ہو جائے۔ تیسری بات یہ کہ مجھے دکھ ہوتا ہے اپنے سو کارڈ لیڈرشپ پہ، کہ کشمیر کے حالات اس وقت جو سچویشن ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پچھلے 50 دنوں سے نہ وہاں انٹرنیٹ ہے، نہ موبائل سروس ہے پراپرلی، وہ چلے میں کہہ رہا ہوں چند علاقوں کے اندر ہی ہے، چند علاقوں کے اندر ہی ہے، لوگ پروٹیسٹ میں ہیں۔ وہ اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں۔ یار آپ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، 4 دفعہ وزیر اعظم، ایسے ہی بات کر دی۔ مطلب آپ کوئی ایسی بات کیوں نہیں کر دیتے جس میں غریبی کی بات ہو؟ آپ ایسی بات کوئی کیوں نہیں کرتے جس میں بھوک کی بات ہو؟ اپنی محبت کا اظہار کرے تھے آزاد کشمیر کی عوام سے، آزاد کشمیر کی عوام سے، آزاد کشمیر کی عوام سے محبت کا اظہار بننا چاہتے ہیں تو آپ کے اسی مقصد کے لیے بننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بھلائی ہو۔ تو بن جاتے 2024 میں، 2024 میں ان کو بننے سے کس نے روکا تھا؟ نون لیگ تو جیت گئی تھی، تو بن جاتے۔ وہ تو ان کا اپنا ارینجمنٹ تھا نا جی، وہ تو ایک سیاسی ارینجمنٹ، سیاسی بندوبست تھا۔ اگر صالح ظفر صاحب آپ کی بات میں مان لوں کہ عوام کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم، 4 دفعہ کا وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کا بھائی 3 دفعہ کا وزیر اعظم، ان کا بھائی 3 دفعہ کا وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ، ان کا بھتیجا وزیر اعلیٰ، ان کا کوڑم نائب وزیر اعظم، اور پاکستان اس وقت تاریخ کے بدترین معاشی بحران کا شکار ہے۔ کیا سیاسی شجرہ نصب آپ نے کھینچا ہے؟ پاکستان اس ٹائم بدترین معاشی دور سے گزر رہا ہے۔ ہمیں ہر سال $30 بلین صرف قرض کی ادائیگی کے لیے چاہیے۔
یہ آپ کے وزیر اعظم بھلائی کے لیے جو انہوں نے پچھلی حکومتیں کی نا، وہ بات چھوڑیں آپ نے IMF کو گرنی رکھ دیا پاکستان، یہ دونوں جماعتیں جو ہیں کہ 11 دہشت گردی کس نے پیدا کی ہے؟ دہشت گردی کس کے دور میں پیدا ہوئی ہے؟ کون تھا اس کا ذمہ دار؟ نام لیں اس کا دور میں آئی ہے جب IMF کے پاس کون آپ کا حکمران نہیں گیا؟ آپ مجھے بتائیں قیدیوں کو آزاد کیا، کون سا حکمران آپ کا IMF کے پاس نہیں گیا؟ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ IMF نہیں جائیں گے، ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے، ہم IMF کے پیر نہیں پڑیں گے، اور وہ پھر جانا پڑا ان کو، اور جس نے مشورہ دیا آپ نے اسے وزارت خزانہ چھین لی۔ ایک جملہ صرف دیکھیں، پیپلز پارٹی گئی ہے اب تک 7 دفعہ میرے خیال میں، نون لیگ گئی ہے کچھ 6 دفعہ، ٹھیک ہے، ایک بندہ 3.5 سال کے لیے آیا اور وہ اس نے کہا کہ میں نے نہیں جانا، پریکٹیکلی وہ نہیں گیا، وہ آ کے IMF سے پروگرام کسی اور حکومت نے پورا کیا، وہ نہیں گیا۔ شازیہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی منتیں کر رہے ہیں کہ جو تم چپ ہو جاؤ، تو وہ کہتا نہیں، وہ کسی کی بات ہی نہیں ماننے کو تیار ہو رہا۔ یہ چنگا ڈرپوک آدمی ہے جو کسی کی گل نہیں مانتا ہے، پرائم منسٹر بنا دو، ٹھیک ہے، وہ جیل میں کہہ رہا ہے کیونکہ 8 فروری کو اس سے تاریخ کے سب سے زیادہ ووٹ ملے، اور ایک شخص جو دونوں جگہ سے ہار گیا وہ کہہ رہا ہے مجھے وزیر اعظم بنا دو۔ شازیہ اس پہ بات نہیں کریں گی۔ جو 5 اگست کا جلسہ یا جو بھی ہے نا، وہ ایک صرف شو آف ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ میں شازیہ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ PTI کی قیادت خود نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر ہے۔ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ ووٹ ملے؟ ہر بار الیکشن ریزلٹ جو ہے وہ آپ کی اس بات کی گواہی نہیں دیتے۔ رانا صاحب، جو نیب سے متعلق مقدمات ہیں اب ان کی سنوائی آئینی عدالت میں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ PTI کے لیے آپ کو ایک نیا چانس نظر آ رہا ہے یا ایک نیا امتحان نظر آ رہا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے تو یہ عدالتوں کو خود سوچنا چاہیے کہ ان کے متعلق یہ پرسیپشن کیوں بن گئی ہے کہ اگر وہاں کیس گیا تو اس کا مطلب ہے کہ PTI کو ختم کرنے کا پلان بنا لیا گیا۔ ایک طرف تو بقول صالح جعفر صاحب ان کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا، اچھا، ایک طرف میری دوست شازیہ کی بقول کہ ان کی منتیں کر رہے ہیں کہ تم چپ کر جاؤ، اور وہ مان نہیں رہا۔ اب میں کس بات کو مانوں؟ کہ شازیہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی منتیں کر رہے ہیں کہ جو تم چپ ہو جاؤ، تو وہ کہتا نہیں، وہ کسی کی بات ہی نہیں ماننے کو تیار ہو رہا۔ یہ چنگا ڈرپوک آدمی ہے جو کسی کی گل نہیں مانتا ہے، پرائم منسٹر بنا دو، ٹھیک ہے، وہ جیل میں کہہ رہا ہے کیونکہ 8 فروری کو اس سے تاریخ کے سب سے زیادہ ووٹ ملے، اور ایک شخص جو دونوں جگہ سے ہار گیا وہ کہہ رہا ہے مجھے وزیر اعظم بنا دو۔ شازیہ اس پہ بات نہیں کریں گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ ووٹ ملے؟ ہر بار الیکشن ریزلٹ جو ہے وہ آپ کی اس بات کی گواہی نہیں دیتے، وہ الیکشن کے ریزلٹ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی اور کو ووٹ ملے ہیں۔ تو سر پھر کس چیز سے ثابت ہوتا ہے؟ الیکشن کے ریزلٹ سے ثابت نہیں ہوتا تو نہیں، گزارش یہ کہ الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں وہ ان کو ماننا پڑے گا۔ اگر الیکشن میں کیسے ماننا پڑے گا؟ تو بھائی ابھی تھوڑے دن پہلے بلاول بھٹو زرداری نے منصور صاحب کو، منصور علی خان کو پروگرام میں کہا، پوچھا آزاد کشمیر کے الیکشن، انہوں نے کہا ویسے الیکشنز ہوں گے جیسے پاکستان میں الیکشنز ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ آپ کی ملک کی ایک بڑی پارٹی کا جو لیڈر ہے اس کو ہی آپ کے ملک کے الیکشن کے سسٹم پر اعتماد نہیں ہے، تو بلاول بھٹو صاحب کو یہ جرات کر دینی چاہیے 2024 کے الیکشن پر بھی سوال ہونا چاہیے۔ الیکشن کا کیا مطلب ہے؟ ارے آپ سرکاسٹک ہو رہے ہیں۔ اس نے یہ کہا بلاول نے پاکستان کے الیکشن، تو پاکستان کے الیکشن کا مطلب تو یہ الیکشن ہی ہے نا جی، الیکشن سے یہ گورنمنٹ، اور اس میں خود آئے ہیں وہ، ان کی پارٹی 2 صوبوں کی، تیسری اکائی میں بھی ان کی حکومت ہے، ملک کا صدر بنا اسی الیکشن سے۔ میں تو سمپل ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو 5 اگست کا جلسہ یا جو بھی ہے نا، وہ ایک صرف شو آف ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ میں شازیہ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ PTI کی قیادت خود نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر ہے۔ ہاں، اس میں ایک اعتراض ضرور ہے کہ دیکھیں بہنیں ہی ہوتی ہیں، اور وہ اپنے بھائیوں کے لیے کبھی بھی برا نہیں چاہتی۔ میرا یہ حسن ظن ہے کہ علیمہ خان اس وقت باہر پاکستان کی PTI کی واحد لیڈر ہے جو اپنے بھائی کے لیے مخلصانہ کوشش کری، اور بھی لوگ ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا ساری پارٹی کی عادت ایسی ہوگی، لیکن بظاہر جو پارٹی کی عادت ہے انکلوڈنگ CM KP کے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کمپرومائز ہو گئی ہے اور وہ عمران کی رہائی کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اظہار رانا کا تجزیہ تو بہتر، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ عمران
عمران خان تو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، اپنے عوام کے ساتھ مخلص ہے، اگر نہ ہوتے تو آج جیل میں نہ ہوتے، لیکن ان کے ساتھ کون مخلص ہے؟ عوام تو ہے، نوجوان بالکل ہے، لیکن جو لیڈرشپ بالکل نہیں ہے۔ اگر لیڈرشپ عمران خان کے ساتھ مخلص ہوتے تو آج یہ لوگ میڈیا کے سامنے کڑے ہو کر سینہ چوڑا کر کے بڑے بڑے باتیں نہ کرتے۔ یہ لوگ اڈیالہ کے باہر بیٹھے احتجاج کرتے، سڑکوں پہ نکلتے، اپنا سینہ تان کر کے گولیاں کھاتے، گالیاں کھاتے، جیل کاٹے، یہ کرتے، لیکن یہ لوگ نہیں۔ یہ لوگ تو دعوتیں اڑا رہے ہیں، یہ لوگ میڈیا پر آ کر مزے لے رہے ہیں، اقتدار کے نہیں تو اپوزیشن کے مزے لے رہے ہیں، میڈیا کے مزے لے رہے ہیں، فرنٹ شپ کے مزے لے رہے ہیں۔ تو یہ لوگ بالکل وفادار نہیں ہیں۔ یہ لوگ اگر وفادار ہوتے تو عمران خان کے جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ وفادار ہوتے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ ان کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ ان لیڈروں میں کوئی نہیں۔ یہ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، یہ جو عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں، عمران خان کے لیے بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں، بڑے سخت قسم کے بیانات دیتے ہیں، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر سب کے ہوش اڑا دیتے ہیں۔ حکومت گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کے ہوش اڑا دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو فارم 47 کے تھانے دیتے ہیں، ان کو چور کہتے ہیں، ان کو ناجائز کہتے ہیں، اردلی کہتے ہیں، بوٹ چاٹ کہتے ہیں، لیکن خود کیا ہے؟ خود بڑی بات تو یہی ہے کہ یہ لوگ خود کیا ہے؟ یہ لوگ وفادار ہیں عمران خان کے ساتھ؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ یہ لوگ ان لوگوں سے زیادہ بدتر ہے جو ابھی اقتدار میں ہیں۔ وہ تو اقتدار میں ہے، سب کو پتہ ہے، سب اس کو گالیاں دیتے ہیں، سب اس کو برا بھلا کہتے ہیں، سب اس کو اسٹیبلشمنٹ کے ناجائز کہتے ہیں، کیا کیا تانا اس کو نہیں دیتے۔ لیکن یہ لوگ جو ہم بالکل ایک مخلص سمجھتے ہیں، عمران خان کے سپاہی سمجھتے ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اصل سوال تو یہی ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے ابھی تک؟ مجھے بالکل نہیں لگتا کہ ان لوگوں نے عمران خان کے لیے، پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، نوجوانوں کے لیے کیا کچھ کیا ہو۔ گنڈا پور صاحب 2 دفعہ 3 دفعہ اسلام آباد گئے، نوجوانوں کو چھوڑ کر واپس آئے۔ سہیل افریدی نے کوشش کی لیکن واپس آئے۔ ان لوگوں میں اتنا طاقت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر، اگر آگے نہیں ہے تو پیچھے کھڑے ہو کر، لیکن یہ لوگ نہ آگے کھڑے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے۔ بس ان لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ بھاگنا کیسے ہے، بیانیہ کیسے بنانی ہے، لوگوں کو الو کیسے بنانے ہیں، عوام کو دھوکہ کس طرح دینی ہے، میڈیا کے سامنے آ کر بات کس طرح کرنی ہے۔ بس ان لوگوں کا یہی پیشہ ہے، یہی توقع ان سے کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ میرا اپنا تجزیہ تھا، میرا اپنا رائے تھا۔ آپ کا رائے مختلف ہو سکتا ہے تو اپنے رائے کامنٹ میں ضرور بتائیے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے، ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔ رائے جو ہے وہ آپ کا حق ہے، تو جو جائز رائے ہے وہ کمنٹ میں جائز طریقے سے، انسانی طریقے سے، جو شرافت کے طریقے سے لکھ کر ہمیں بتائیے کہ آپ نے یہ غلط کہا ہے۔ گالی گلوچ اور نفرت پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔